أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ سے اتنا خوبصورت کلام پاک کی تلاوت ابھی ہم نے سنی. اور السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندا شیخ اور میرے ساتھ موجود ہیں کاشف خان. اور آج کی خصوصی نشریات مارننگ وائبس کی طرف سے وینس ٹیلی ویژن کی جانب سے آپ سب کے سامنے پیش کرتی ہوں. اور ماشاء اللہ سے آج کی اتنی خوبصورت رات ہے، آج کا دن اتنا خوبصورت ہے. یہ وہ دن ہے جب اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، ان کو سننا چاہا اور ان کے توسط سے ہمیں اتنے خوبصورت تحفے ملے. نمازیں 5 ملی ہمیں، ماہ مبارک جیسا مہینہ ملا، رمضان ملا ہمیں. اگر ماہ مبارک نہ ہوتا تو ہمیں پورے سال کے روزے رکھنے پڑتے. اگر 5 نمازیں نہ ہوتیں تو ہمیں 50 نمازیں ادا کرنی پڑتی. آج کی رات کی فضیلت ہم علامہ
کلیم شاہ سے جانیں گے، مگر اس سے پہلے میں چلتی ہوں ثنا خوانوں کی طرف۔ ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت آوازیں پاکستان کی ہمارے ساتھ ہیں عبدالباسط رانا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا ایک تعارف میں آپ کو یہ بھی کرواتی چلوں کہ آپ نے انہیں بیشتر ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر دیکھا ہوگا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ایسوسیشن بنائی ہے جس کے اندر جو نیو نعت خواں ہیں وہ سب اس کے اندر کمپیٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ سیکھتے بھی ہیں، باقاعدہ کلاسز بھی ہوتی ہیں اور انہیں آگے بڑھنے کے مواقع بھی دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بدر منیر قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بدر بھائی کا ایک انٹروڈکشن میں آپ کو یہ بھی کرواتی چلوں کہ ماشاءاللہ سے کافی سینئر نعت خواں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہر رمضان میں آپ کو ایز اے جج کے طور پہ آپ کو ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر بھی دکھتے ہیں نعتیہ مقابلوں کے اندر، اور ماشاءاللہ سے کافی ٹائم سے یہ جو ہے وہ نعت خوانی کا سلسلہ جو ہے وہ یہ پڑھ رہے ہیں، اور اتنا خوبصورت ان کا کلام ہوتا ہے، اتنی خوبصورت ان کی آواز ہوتی ہے۔ میں صرف چند الفاظ بولوں گی، وہ چند الفاظ اتنے کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ نوکری دیتا ہے نا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر سکے، تو وہ بہت گھرانہ ہی خوش قسمت ہوتا ہے، اور اس گھرانے کے بچے ہی ان کے نصیب، اور وہ خود بھی بہت خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اور کیا بولنا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہ کہوں گا آپ نے ان کی ایک بات جو ہے وہ مس کر دی۔ ان کی اسپیشلٹی جو ہے نا، یہ 6 سے 7 زبان میں نعت پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہے ڈفرینٹ زبان میں پڑھنا آسان نہیں ہوتا، جیسے کہ پشتو ہو گیا، پنجابی ہو گیا، بلوچی ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سی زبان میں آپ پڑھتے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین، میں اردو میں، پنجابی میں، عربی میں، فارسی میں، پشتو میں، سرائکی میں، ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ، دیگر بھی میری اسٹرگل ہے کہ میں بہت بڑی دیگر زبانوں میں بھی کلام، پوربی زبان میں بھی کلام، کشمیری زبان میں بھی کلام پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو جو دیگر ہمارے ساتھ ثنا خواں موجود ہیں ان کا بھی آپ تعارف کروائیے۔ راشد کیانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی کلام پڑھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہیں محمد نصیب صاحب ہیں، محمد نصیب صاحب بھی جو ہیں وہ بھی کلام پڑھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہمارے ساتھ صاحب ہیں، السلام علیکم، احسن قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیسیکلی احسن قادری کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو اکثر نعتوں کی محفل کے اندر یہ آپ کو ثنا خوانی کرتے ہوئے دکھتے ہوں گے، اور ماشاءاللہ سے کافی اچھی ان کی آواز ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی آپ فیسز دیکھ رہے ہیں وہ سب آپ کو بیشتر ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ثنا خوانی کرتے ہوئے نظر آئے ہوں گے۔ اور اس سے ثنا خوانی کی کیونکہ بات چل رہی ہے تو میں بس اتنا کہوں گی کہ باسط بھائی کوئی ایسا کلام سنائیے کہ دل مدینہ مدینہ ہو جائے۔ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب اللہ، حدود طائر صدرا، حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدود طائر صدرا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا، حضور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے
چن چن کر تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا سبحان اللہ ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا سبحان اللہ کہیں گے یار نبی از غبوئنا غیری میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا روز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں پہنچ کے صدیرہ پہ روح امین کہنے لگے پہنچ کے صدیرہ پہ روح امین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری معراج کے تو جان کہاں تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا پہنچ کے صدیرہ پہ روح امین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں گزر مقام دنا سے جو مصطفیٰ کا ہوا سفر معراج ہاں گزر مقام دنا سے جو مصطفیٰ کا ہوا تو دنوں منی کی آتی تھی ہر قدم پہ صدا محبوب قریبا قدم میں آپ کے تیزی تھی برق سے بھی سوا بڑے حضور یہاں تک کہ فاصلہ نہ رہا مقام قرب میں قرب میں پہنچے تو خود خدا نے کہا کہ یہ لامکا کے نظارے سلام کہتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں اے علم غیب کے ملک
خدا کو دیکھا ہے سبحان اللہ. اے علم غیب کے ملک خدا کو دیکھا ہے اور تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں کہاں عرش مولا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت کلام آپ دونوں نے مل کر عطا کیا, اور یقین کریں یہاں پہ جو رحمتیں ہیں نا وہ اس قدر یہاں پہ رحمتیں بکھری ہوئی ہیں کہ دل جو ہے وہ پرسکون ہو گیا. اور بے شک جب آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے, وہاں پہ انسان جتنی بھی الجھنوں کے اندر ہو, جتنی بھی پریشانیوں کے اندر ہو, مگر اس کا دل اور دماغ دونوں ہی سکون کے اندر آ جاتے ہیں. اور کیونکہ جب معراج کی بات ہوتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی اللہ کے محبوب سے بات ہوئی تو وہاں پہ تو بہت ساری باتیں ہوئیں. اگر میں ان باتوں کو یہاں پہ ہم بیان کریں تو یہ سال بھی کم پڑے گا اور شاید یہ زندگی بھی کم پڑے گی. اور بے شک کہ یہ ٹرانسمیشن کا ٹائم بھی ہمارا کیوں اتنا وہ نہیں ہو پائے گا کہ ہم چند باتیں بھی ان کی بیان کر سکیں. علامہ صاحب کی جانب میں چلوں گی. علامہ صاحب, خطیب منہاج مسجد کلیم شاہ صاحب, آج آپ کیا کہنا چاہیں گے اس رات کے حوالے سے؟ بہت شکریہ, ماشاءاللہ بڑا پیارا آغاز کیا بڑی بات ہے تلاوت قرآن پاک سے, اور بڑا اچھا آپ لوگوں نے تعارف کروایا, اور ماشاءاللہ بہت پیارا کلام, بڑی بات, ایمان افروز کلام, اور ہمیشہ کی طرح آپ نے جس طرح آپ ہمیشہ خوبصورت کلام پڑھتے ہیں وہی روایت برقرار رکھی, بڑی خوشی ہوئی. بڑی بات ہے, بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر یہ خوبصورت دن اور آگے جو رات شروع ہونے والی ہے وہ عطا فرمائی. بے شک یہ مہینہ جو ہے یہ مہینہ ہی بڑا بابرکت ہے, اور اس کی برکتیں پہلے رجب سے ہی شروع ہو جاتی ہیں, اور جیسے ہی یہ 27 رجب کی شام آتی ہے اور اس شاکان مصطفیٰ جب اس کا تذکرہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں, اور قرآن پاک کی وہ آیت جب پڑھتے ہیں ان کا دھیان جاتا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ لیلہ پوری رات نہیں فرمایا, فرمایا لیلاً, رات کے تھوڑے سے حصے میں اس اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کو معراج کرائی. سبحان اللہ. معراج جو ہوئی اس سے پہلے آقا کریم کو مکہ کے لوگ بہت ستاتے تھے. آپ کو تکلیفوں کی یہ جو ہم اپنی تکلیفیں سوچتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں, میرے اوپر بڑے مصائب ہیں, ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے, لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے انسان میں نے تمہیں تمہاری طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی. بہت سے سوال جو ذہنوں میں ہیں میں اس کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں. تو ہر کوئی اپنا اپنا نصیب اور اپنا علاج, چونکہ ہر مرض کا علاج آقا کی باتوں میں, آقا کی نعتوں میں اور قرآن پاک میں. سبحان اللہ. اس سے بڑا علاج ہمیں کہیں سے اور نہیں ملے گا. اب تو غیر مسلم بھی اس طرف آ رہے ہیں کہ سب کچھ قرآن پاک میں ہمیں مل رہا ہے. معراج کے واقعات کے پیچھے وہ بڑی تحقیق کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک وہ سارے اپنے عقل کے گھوڑے سائنس اور میڈیکل سائنس مل کر بھی یہ جو بجلی کی رفتار ہے جس کو 1,86,000 میل فی سیکنڈ اس کی رفتار ہے. تو میرے شیخ امریکہ یونیورسٹی میں جب لیکچر دے رہے تھے تو کوسچن آنسر جب ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہماری سائنس تو یہ مانتی ہے اس چیز کو کہ انسان ایک زمانہ آئے گا اس روشنی کے برابر سفر کرے گا, مگر ابھی تک ہم وہ چیز ایجاد کر نہیں سکے. اعتراف بھی کر رہے ہیں اپنی شکست کا. تو
تو آپ نے فرمایا بھائی اس طرح کے سوالوں سے کبھی پالا نہیں پڑا. جب سوال آیا میں نے اسی وقت سوال سارا سمجھ گیا, میں نے اللہ سے رجوع کیا, باری تعالیٰ نوکری تو ہم تیری کر رہے ہیں اور تیرے دین کی کر رہے ہیں, قرآن کی اور حدیث کی کر رہے ہیں, تو باری تعالیٰ جواب بھی تو ہی عطا فرما. کہتے ہیں ابھی سوال ختم نہیں ہوا, رب کریم نے جواب دل میں اتار دیا, قرآن کی آیت بھی اتار دی. حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ, آصف بن برقیہ جو تخت لے کے آئے تھے ملک سبا بلقیس کا, آنکھ جھپکنے سے پہلے طرفت عینی, یہ لفظ ہے قرآن پاک کی آیت کا. اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نے آیت بتا دی, قرآن میں بتا دیا, ایویڈنس آ گیا, اب یہ بتائیں کیا یہ بات احادیث مبارکہ میں بھی ہے؟ آپ نے فرمایا, آپ نے عرض کی, شیخ فرماتے ہیں میرے شیخ کہ بیٹے بات سنیں, آپ تو کہتے ہیں ابھی سائنس یہاں پہنچے گی, پہنچی نہیں, اعتراف آپ کر رہے ہیں, ہمارے ہاں تو یہ ہو چکا. کیا ہو چکا, کیسے ہو چکا؟ فرمایا یہ جو بجلی کی رفتار ہے, آپ نے بتایا کہ برق یہ ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ. تو ہم نے جب آقا کریم سے پوچھا کہ آپ کس چیز پر سفر کر کے گئے, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم برق پہ نہیں گئے, ہم براق پہ گئے. سبحان اللہ. تو براق سنگل لائٹ ہے اور جو برق سنگل لائٹ ہے, اور براق اس کی جمع ہے, ملٹی پلائی کرو تو پھر جا کے انسان جو ہے جتنا بھی تگو دو کر لے, سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس, سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. معراج راز جو ہوا افشا, اللہ وہ راز ہواؤں سے خلا پوچھ رہی ہے. اللہ 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 اللہ. معراج راز, پھر کہیے, معراج راز جو ہوا افشا, وہ راز ہواؤں سے خلا پوچھ رہی ہے. اللہ اکبر. پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس, ارے سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. اور آپ نے براق کی بات فرمائی, براق کی اسپیڈ کتنی ہے کہ یہاں اس کے قدم ہے, جہاں اس کی نظر ہوگی دوسرا قدم وہاں ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں عرض کروں کہ یہ جو معراج ہوئی اور سواری منگوائی گئی جنت سے, اب وہ زمینی سواری تو تھی نہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں لفظ سبحان سے اس واقعے کا آغاز کیا. اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں پاک ہے, اپنے آپ کو فرما رہے ہیں کہ پاک ہوں میں جو لے گیا. تو جب رب کا, اچھا اللہ پاک قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ کہہ رہی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, لے گئی وہ ذات, لینے تو جبرائیل آئے تھے. بالکل. واہ 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 واہ, بے شک. سوال, لینے تو جبرائیل آئے تھے, ساتھ سواری بھیجی. بھئی جب بلایا جاتا ہے تو 2-3 طریقے ہوتے ہیں بلوانے کے, کہیں کال کر دی جاتی ہے کہ پروگرام میں آ جائیں, کہیں سواری بھیجی جاتی ہے کہ جب دیکھا جائے کہ مہمان بڑی عزت اور بڑی تعظیم والا ہے تو پھر سواری بھیجی جاتی ہے. اور جب بیچ کے, اب بلا تشبیہ اور بلا مثال میں اپنے ایک وجدان کی بات کرنے لگا ہوں, جو آپ کے کلام سے ایک کیفیت بنی کہ رب کائنات نے بندوں کو سارا کیا کہ جاؤ سواری بھی لے کے جاؤ, اور جنت میں بھی خدا جانے کس کس سواری نے کہا کہ ہم بے حضور سفر کریں. تو خدا جانے براق کو جب چنا گیا تو براق بھی اپنی کیفیت میں تھا کہ پتہ نہیں میرا نمبر آتا ہے یا نہیں آتا, پتہ نہیں وہاں کیا کیا معاملات ہوئے. میں اس کی باتیں بھی بتا سکتا ہوں, مگر اس براق نے جب اپنی عاجزی کا, انکساری کا, اور رو رو کے کہا کہ مولا میں کہاں, میرا نصیب کہاں کہ میرے نصیب میں حضور پاک آ جائے کہ وہ مجھ پہ سواری کرے. تو جب یہ بات ہوئی اس کو قبول کر لیا گیا. جیسے ہی قبول کیا تو براق لینے آیا, جبرائیل کو ساتھ بھیجا. فرشتوں میں بھی جو ٹاپ سینئر موسٹ ملائکہ ہیں 4, ان 4 میں سے جبرائیل کو چنا کہ جبریل تم جاؤ. اور پھر جا کر سارا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ براق بھیجا, جبرائیل کو بھیجا. اللہ پاک نے آیت میں کہا کہ پاک ہوں میں جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں. مولا آپ فرما رہے ہیں کہ براق سواری بھیجی,
آپ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل کو بھیجا، تو یہاں آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ پاک ہوں میں لے گیا، تو یہ بہت سے سوالوں کا جواب اللہ پاک نے سبحان میں دیا ہے۔ سبحان کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک رب کریم، ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک۔ اب ان کو پتا تھا کہ قیامت تک لوگ اس سفر کے بارے میں بڑے حیرت میں ہوں گے، یہ کیسے سفر ہو گیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کہ ساتوں آسمان کی سیر بھی ہو گئی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں بھی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پہ ملاقات ہو رہی ہے، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ تو جب واقعہ آ کے بیان کیا صحابہ کرام میں، تو صحابہ کرام پوچھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کیسے لگتے تھے؟ اب بڑی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام تو پہلے پردہ کر گئے، مگر وہاں ملاقات ہو رہی ہے۔ چھٹے آسمان پہ جب 50 نمازوں کا ذکر بیٹے آپ نے کیا تو 50 نمازیں ملی، دینے والا رب معاذ اللہ نہ وہ غلطی کر سکتا ہے، نہ امکان بھی ہے، شائبہ تک نہیں۔ جب دینے والا رب 50 نماز، تو اللہ پاک کو نہیں پتا یہ امت نہیں پڑھ پائے گی، لیکن اس کے بعد وجود 50 دی۔ اور ادھر پوچھا محبوب سے کہ آپ ہمارے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا میں تحفہ لے کے آیا ہوں اپنی عاجزی۔ سبحان اللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں یہ اپنی حیات لے کے آیا، مولا میرے سجدے تیرے لیے، میری ساری نیاز مندیاں مولا تیرے لیے، تو نے اتنا کرم کر دیا، اتنا کرم کر دیا کہ مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ جو کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے رب انی انظر الیک، مولا اپنا جلوہ کرا، جس کی آواز اتنی پیاری ہے وہ خود کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے واقعات معراج کے اندر ہوئے ہیں، اور پھر 50 نمازیں ملی تو موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو گئے، وہ اپنا بتاتے گئے، تو اللہ نے انتظام کر رکھا تھا۔ دراصل آپ گفتگو کرتے جانا اور واپس میری طرف بھجواتے جانا، آپ بھی راضی میں بھی راضی، آپ بھی دیدار کرنا، یہ میرا دیدار کر کے آئیں گے، میرا مظہر میری ذات کا مظہر بن کے آئیں گے، میری ذات کا، صفات کا نہیں۔ ہر نبی اللہ کی صفات کا مظہر ہے، تمام انبیاء اللہ کی صفات کا مظہر ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی ذات کے مظہر۔ انہوں نے کہا مجھے 9 مرتبہ کہا تھا رب ارنی رب ارنی رب ارنی، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی 9 مرتبہ دعا سیف کر کے دعا رکھ لی۔ فرمایا ابھی وقت نہیں آیا، وقت آئے گا جب میرا محبوب آئے گا، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر دنیا انہیں ستائے گی، جب حد سے زیادہ انہیں پریشان کیا جائے گا، اس وقت میں معراج کراؤں گا، سبحان اللہ، اس وقت اپنا دیدار کراؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی جو تسلسل ہے بدر بھائی، میں چاہوں گی کہ یہی برقرار رہے، اور ایک پیارا سا کلام جو ہے وہ پیش کیجئے، کچھ کلام پیش کروں۔ یہ شب معراج کا واقعہ اور میرے آقا کی شان، شاعر فرماتے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ
کے نماز پیچھے تیرے سبحان اللہ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو وی کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں نبیاں نو وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی ہے آگے کتنی منزلیں نبی جانے خدا جانے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں نبی کہہ رہے ہیں اور امتی کیا کہتے ہیں استادا در ملنگیاں ماں ملنگ میدہ دربار کا خوغا پیغمبر آرا خادم میدہ پیدار کا کچھ تے غیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا اللہ دے غبیب نال پیار ہونا چاہیے جڈے پڑھوں تا درود سنے تے پان درود بدھن تھا جڈے پڑھوں تا درود سنے تے پان درود بدھن تھا چھونا چوامو پیارا محمد زندہ آگے ضرور نبی سی نور یا نبی سی نور یا ہو بے فقیر یا بادشاہ بھاویں گدا نیازی جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا آقا سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا سبحان اللہ بدر بھائی بہت خوبصورت کلام آپ نے عطا کیا مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین کیونکہ بدر بھائی کو اور بھی ٹیلی ویژن اسکرین پہ انہیں جانا ہے اور وہاں پر انہیں نعت خوانی کا جو سلسلہ ہے اور بھی محفلیں ہیں وہاں پر بھی انہیں اپنے فرائض انجام دینے تو بس ایک اور بدر بھائی کے کلام کے ساتھ میں بریک کے اوپر جاؤں گی پھر بریک سے واپسی آئیں گے تو کچھ نئے گیسٹر نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہوگا اور علامہ صاحب کی جانب چلیں گے اور پھر اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے کلام جی ماشاءاللہ میں نے تو اللہ پاک میرا پڑھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے آمین میں نے تعارف بھائی کے بھائی نے تعارف کرایا تو میں نے کہا ایک ہی کلام میں تمام پڑھ دوں تو مگر ہم آپ اتنی آسانی سے آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے نا کہ آپ ہمیں پراپر ٹائم بھی دینا تھوڑا سا اللہ پاک کی محبت سلامت رکھیں اور بات کیا ہے وہ یہی ہے جو ہمارے کو ندا نے کہا حضور میری تو ساری
بہار آپ سے ہے سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری سبحان اللہ. اور میری تو ہستی بھی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی بھی کیا غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. حضور میری سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. یا رسول اللہ رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ. ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ. لیتے ہی ان کا نام مقدر سور گئے. پہنچے ہیں پھر کہاں سے کہاں ہم فقیر لوگ. یہ ان کا کرم اپنی گلی میں بلا لیا ورنہ کہاں مدینہ کہاں ہم فقیر لوگ. کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی انصاری خوبصورت کی بہت خوبصورت آواز تھی۔ بالکل بالکل بہت ہی خوبصورت تلاوت قرآن مجید ہم لوگوں نے یہاں پر سنی اور بہت بہت شکریہ طاہا اور کہ میں چاہوں گی کہ ہم اسی تسلسل کو برقرار رکھیں اور ہم ثنا خوانی کی طرف چلیں ثنا خوانی کی برکتوں سے ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے صاحب طیب صدیقی صاحب موجود ہیں۔ طیب صاحب ہمیں کلام سنائیں گے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس کوئی ایسا کلام پاک ہمیں سنائیے کہ بس دل مدینہ مدینہ ہو جائے۔ سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی ٹوٹے پھوٹے انداز میں حاضری پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین
نالن کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالن کا جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالن کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالن کا اور روز محشر سر پہ سورج جب سوانے پہ ہو روز محشر سر پہ سورج جب سوانے پہ ہو ایک نیزے پر ہو سایہ آپ کی نالن کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالن کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالن کا اور تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالن کا تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالن کا تاج پر کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالن کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالن کا کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت ہم نے یہاں پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی. اور عبدالرانا باسط کی طرف میں جاؤں گی اور آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ سینئر نعت خواہ بھی ہیں آپ، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ایک ایسوسیشن بھی ہے جو آپ چلا رہے ہیں. تو یہ کب اور کیسے بنی؟ یہ مشن الحمدللہ ہمارے بڑوں کا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے بہت محنت کی ہے. مشن ریاض ہے. میرے دادا مرشد مجدد نعت حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک مشن تھا کہ گھر گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور مدحت ہوتی رہے، جس سے انسان اور ہر عشق رسول سے سرشار ہو. وہ الحمدللہ اسی مشن کو لے کے ہم گامزن ہیں. اب عبدالباسط رانا سہروردی نعت ایسوسی ایشن پاکستان کا اس وقت یہ المیہ ہے کہ وہ الحمدللہ نہ کہ صرف کراچی پاکستان، پورے پاکستان میں کراچی، سندھ، پنجاب، اسکردو تک الحمدللہ ماشاءاللہ اس کی شاخیں الحمدللہ ہم نے قائم کی ہیں. اور الحمدللہ تمام لوگ اس میں جڑ کر کہتے ہیں تبلیغ، یہ نعت کے ذریعے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے. نعت کے ذریعے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے تاکہ لوگ حضور کے ذکر سے عشق ان کا بیدار ہو اور زیادہ سے زیادہ وہ دین اسلام کی طرف آئے. اچھا، دور حاضر میں اب میں تھوڑی بات کو دوسری بات کر رہا ہوں. دور حاضر میں نعت کا، یہ علامہ صاحب میری بات کو بتائیں گے، دور حاضر میں نعت کا جو رخ ہے بہت الگ ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہی نعت ہے یا کوئی اور چیز. کوئی اور چیز سے مراد، کوئی اور چیز کی مراد، کوئی جیسے کہ میں نہیں لینا چاہوں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے نا کوئی اور چیز کیا. دیکھیں، نعت نا، نعت خالصتاً حضور کا ذکر ہے، حضور کی تعریف ہے. اور جب بندہ پڑھے تو بندہ اپنے آپ کو تصور کرے وہ گنبد خضرا کے سامنے، گنبد خضرا کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے وہ اپنی آہو زاری اور اپنی تمام چیزیں ان کو پیش کر رہا ہے. ادب و احترام
کے ساتھ وہ تو نعت ہے. لیکن جس چیز میں ایسی چیزیں موجود ہو جائیں جو اس دور حاضر میں جب ہر ایک انسان سن کر اس کا جسم عجیب و غریب طریقے سے حرکتیں کرے, سن کر آپ سنیں اور سن کر کہیں اور مائنڈ ڈائیورٹ ہو رہا ہے, آپ کہنا چاہ رہے ہیں مطلب گانے کی طرف چلا جائے. میں چلیں پوری بات کر دیتا ہوں. اچھا, کہ دیکھیں بہت سی طرزیں ہیں جو گانوں پہ بنائی گئی ہیں, لیکن لوگ پڑھ رہے ہیں. کم از کم آپ وہ تو نہ پڑھیں, کم از کم میں ایک بات کرتا ہوں جو دور حاضر میں مقبول طرز ہے اور وہ گانے کے آپ اس بھی نعت بنا کے پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کے تصور جائے گا گانے پر نہ کہ حضور پر. ہمارا عبد الباسط زانا سہروردی نعت ایسوسیشن پاکستان کا ایک مقصد ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آؤ حضور کی جانب آ جاؤ, ایک ہی ہے حضور, ایک ہی در ہے, وہاں آئے اپنی بھی سنوائی کریں تاکہ آپ کا بھی نجات کا ذریعہ بنے اور ہمارا بھی. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ میوزک وغیرہ یوز کریں جو اس چیز کو ایڈ کر رہے ہیں, جی مطلب نعت جو ہے وہ کلام ہے, تو کلام کی طرح خالصتاً نعت ہے جو ہمارے بڑوں نے پڑھا اور جو ہمارے بڑوں کا کام ہے خاصہ ہے جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ہم اسی کو الحمدللہ سر انجام. جو نئے بچے آ رہے ہیں اس کو باقاعدہ میرے والد محترم عبدالحمید زانا سہروردی صاحب نعت کی کلاسز دیں گے, کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے, بالکل نعت کی کلاسز دیں گے. ادب, سب سے پہلے ادب. دیکھیں نعت تو وہ اسٹیج پہ پڑھ رہا ہے, اچھے اچھے کپڑے پہن کر آگے نعت پڑھ رہا ہے, مگر ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتا, کیا فائدہ اس کی نعت پڑھنے کا. بالکل ہم نے سب سے پہلے تربیت کرنی ہے تاکہ وہ بچہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے, کیا وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی تو نہیں کر کے بیٹھا, ہر لحاظ سے اس کو ادب, ہر لحاظ سے رانا آپ نے بہت خوبصورت بات یہاں پہ کی ہے. میں چاہوں گی کہ ہم نعت کا سلسلہ ہی ہم واپسی کنٹینیو کرتے ہیں اور 2 اشعار ہیں جو کہ آپ پیش کریں. لمحات نظیروں کا فی نظارن مثل تو نہ شد پیدا جانا, مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر علا والموج طغى, من پہ کسو طوفان ہوش ربا, من بے کسو طوفان ہوش ربا, مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں طیب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس ثنا خواں کا جو سلسلہ ہے وہ چاہتی ہوں کہ برقرار رہے, اور میں راشد کیانی کی طرف چلوں گی کہ اسی ثنا خواں کا جو سلسلہ ہے, ان برکتوں کا جو سلسلہ ہے, یہ یوں ہی برقرار رہے, کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے. محبوب کا, اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر کرنا بھی ایک عبادت ہے, اور یہی تو ہماری بخشش کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. بسم اللہ. ماشاءاللہ, یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ. الحمدللہ میں اپنے استاد محترم کے سامنے حاضری پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں, اور میں بھی الحمدللہ انہی کی انجمن سے واقف ہوں اور ان سے تعلق ہے میرا. ماشاءاللہ. نہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جس طریقے سے ابھی آپ سنیں گے, ہم لوگ کام ایسے کر رہے ہیں, سن ماشاءاللہ. بسم اللہ. کوئے نبی سے
आ न सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी, याद रही ना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी, भूल गए हम जन्नत को भी, जन्नत ही कुछ ऐसी थी, तकते रहे यूसुफ जैसे भी, हश्र में उनके चेहरे को, तकते रहे यूसुफ जैसे भी, हश्र में उनके चेहरे को, जब देखा तो कहने लगे वो, सूरत ही कुछ ऐसी थी, जब देखा तो कहने लगे वो, सूरत ही कुछ ऐसी थी, पास बुलाया, पास बिठाया, जलवा दिखाया खालिक ने, पास बुलाया, पास बिठाया, जलवा दिखाया खालिक ने, ये तो आखिर होना ही था, चाहत ही कुछ ऐसी थी, ये तो आखिर होना ही था, चाहत ही कुछ ऐसी क्या कहती, दुनिया में सरकार की नातें पढ़ते रहे हर एक लम्हा, दुनिया में सरकार की नातें पढ़ते रहे हर एक लम्हा, कब्र में नात लबों पर, आदत ही कुछ ऐसी थी, कब्र में भी थी नात लबों पर, आदत ही कुछ ऐसी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ख़ूबसूरत जो तसलसल है वो बरकरार है, और मैं यही चाहूँगी कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तसलसल है वो इसी तरीके से हम इस आगाज़ को इसको जारी रखें और कुछ अता कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले वीनस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मोहतरम जनाब बासित साहब दौरान गुफ्तगू एक बात फरमा रहे थे नौजवानों के बारे में, तो मैं आपकी इजाज़त से और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं असल में मोटिवेशनल स्पीकर्स हूँ। मुख्तलिफ़ स्कूल्स के अंदर हम बच्चों को लेक्चर भी देते हैं, कॉलेज वगैरह में भी हम जाते हैं, ठीक है, एज अ ट्रेनर भी हैं हम,
اور بچوں کے حوالے سے اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے نوجوان جو آج کل ہیں انہیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مفہوم عرض حدیث مبارکہ کا, کہ جو نوجوان, جس سے نوجوان ڈر کے, اس نوجوان سے ڈر کے والدین ان کو اگر نصیحت لگانا چھوڑ دیں تو وہ نوجوان اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. علامہ صاحب, اگر ان سے ڈر کے انہیں والدین سمجھانا چھوڑ دیں اور بتانا چھوڑ دیں اور روکنا چھوڑ دیں تو وہ نوجوان اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ کے سامنے دیکھ لیں کیا ہے, یہ ہر گھر کا یہ حال ہے الا ماشاء اللہ. اور ایک حدیث, ایک قول ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بندوں کی دنیا اور آخرت کبھی بخیر نہیں ہو سکتی, کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. کون؟ ایک وہ جو اپنے سے بڑوں کا ادب نہیں کرتا, ایک وہ جو والدین کا ادب نہیں کرتا. بالکل, بے شک بے شک, بہت ہی خوبصورت پیغام کیونکہ آپ نے دیا ہے. اور بالکل ایسے ہی ہے, ماں جو ہوتی ہے اس کے پاؤں کے تلے جنت ہوتی ہے, اور ایک ماں جو ہے وہ کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آپ کو چھوٹے سے بڑا کرتی ہے اور آپ کو اس قابل معاشرے کے اندر بناتی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ معاشرے کا جو کردار ہیں وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی ماں باپ کے تو خیر اگینسٹ نہیں جانا چاہیے اور ہمیشہ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. اور اگر سیرت نبوی کو بھی دیکھیں تو ہمارے حضور کا جو پیغام تھا وہ بھی تو یہی تھا. اور کیونکہ ثنا خوانی کا ہم جو ہے وہ تسلسل برقرار رکھتے, تو بس کچھ عطا کر دیجیے. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے, گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے, ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے, ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت, ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے, ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے. اور پھر میسر تجھے دیدار مدینہ ہوگا, پھر میسر تجھے دیدار مدینہ ہوگا, وہ بلائیں گے تجھے جلوہ وہ بلائیں گے ہمیں جلوہ دکھانے کے لیے, اور مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشرت اس کا, مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشرت اس کا,
دربار محمد سے شفاعت ماشاءاللہ بہت زبردست جناب، کیا کیا کہنے، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا، اور یقین کریں کہ یہ کلام سن کے علامہ صاحب کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مدینے کی گلیوں کے اندر ہم خود موجود ہیں، اور وہاں کی جو خوشبو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس وہ خوشبو ہمیں محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ آج کی رات کی فضیلت کے اوپر ہم آتے ہیں۔ آج کی جو نیو جنریشن ہے، چیزیں اتنی ہو گئی ہیں، ٹیکنالوجی کافی آ گئی ہے، اے آئی کا دور ہے، اور کافی ساری چیزیں، سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ اگر اویئرنیس بھی لا رہا ہے تو دوسری ہی طرف وہ معاشرے کے اندر بگاڑ بھی پیدا ہو رہا ہے، اور ہم مغرب کی طرف جا رہے ہیں، مغرب کے معاشرے کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ آج کی رات کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے کیا آپ بیان دینا چاہیں گے؟ جو یوتھ ہے نا ہماری، یوتھ جو ہے اس کو بھی کوئی میسیج ایسا جائے کہ ان کو بھی اویئرنیس ہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لحمزۃ نطفی بیاہر وباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما الفاطمہ سلام اللہ علیہ۔ بات یہ ہے کہ جس طرح ثنا خوانی کی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں کس ٹون میں کلام پڑھنا چاہیے، بالکل 35 صحابہ کرام، 35 شاہ صاحب میں عرض کروں گا کہ وہ 35 ثنا خواں حضور پاک کے دور میں نعت خوان تھے، صحابی 35 صحابہ ثنا خوان تھے، تو وہ جس طرح کلام پڑھتے تھے، جس طرح آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، تو ان میں حسان بن ثابت کا نام بہت اعلیٰ ہے، اور اس کے بعد جتنے صحابہ کرام ہیں سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب صحابی بڑے، ان سب کی چونکہ آقا کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کے ایک تزکیہ ہوتا تھا، تربیت ہوتی تھی، وہ جو تربیت کے ساتھ کلام پڑھتے تھے، تو آج کے ثنا خوان کے لیے اور نوجوان کے لیے بڑا اہم میسیج ہے کہ وہ اپنی پاکیزگی کو، اپنی باطنی طہارت کو، ظاہری اور باطنی، جب تک دونوں کو ایک پیج پہ نہیں لائے گا، جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ عمل بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہو، جب کچھ نہ کچھ وہ با عمل ہوگا، تو آج ہر کوئی کہتا ہے بھئی آپ ثنا خوان تو بن گئے، آپ فلاں سپیکر اور وائز اور سارا کچھ ہو گیا، بھئی یہ بتاؤ کہ کیا اندر بھی ثمرہ ہے کہ نہیں، کیا کیفیت بھی ملتی ہے کہ نہیں، کیا آپ کو محسوسات بھی کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں، کیفیات طاری ہوتی ہیں کہ نہیں۔ اگر کلام پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اگر کیفیت طاری نہ ہو تو وہ پھر وہ مزہ نہیں ہے، وہ حق ادا نہیں ہوتا اس چیز کا۔ آپ بلیو کریں کہ ایسے ایسے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک وہ کلام پڑھتے تھے۔ آقا خود بادشاہ کو خواب میں آ کے کہا کہ جامی کو روکو جامی نہ آئے، جامی کو روکو جامی نہ آئے، جامی کو روکو جامی نہ آئے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے، جامی ساری دنیا آئے، جامی نہ آئے، کیونکہ جامی نے ایک ایسا کلام ہماری شان میں لکھا ہے، اگر وہ آ گیا تو ہمیں روزے سے باہر آنا پڑے گا اس کا استقبال کرنے کے لیے۔ زندگی میں 16 مرتبہ انہوں نے حاضری دی، تو جب سرکار کی بارگاہ میں جاتے تو جب سلام پیش کرتے اور اجازت مانگتے کہ آقا میں جا رہا ہوں، تو کہتے تھے، اندر سے آواز آتی تھی روضہ پاک سے، جامی خوش رہو باز آئی، خوش رہنا جامی پھر آنا۔ جامی ایسے ثنا خوان تھے کہ سرکار کی بارگاہ میں قبولیت پا چکے تھے، جس طرح امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مقام پا چکے تھے اور حضوری کی کیفیات حاصل کر چکے تھے۔ یہ وہ ہستیاں جن کے میں نے نام لیے، انہوں نے کلام بھی لکھے، شعراء بھی تھے اور یہ کلام پڑھتے بھی تھے، ایسا پڑھتے تھے کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت بھی فرماتے تھے اور اپنی کملی مبارک اتار کر تحفے میں انہیں پیش بھی کر دی کہ فرمایا خوش رہو اور یہ پڑھتے رہو، اور جب تحفے میں چادر مبارک دی تو اس کا نام پڑ گیا قصیدہ بردہ شریف۔ یہ جو پڑھتے ہیں مولا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، تو میں دیکھیں ایسے ایسے پڑھنے والے بھی تھے۔ وہ چادر آج بھی ترکی،
استنبول یعنی وہ اس کی میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے. میں نے خود اس کی زیارت ہمارے شیخ نے ہمیں کروائی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ثنا خان جو ہے وہ آقا کریم کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو لہٰذا بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں ہر قدم اٹھانا چاہیے. اور تربیت جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ جب تک باطنی طور پہ ہماری اصلاح نہیں ہوگی تو وہ پھر نعت خان تو پاکستان میں بڑے بڑے عظیم ثنا خان ہوئے, یہ چھوٹا گھرانہ نہیں. سہروردی صاحب اللہ پاک, میں اگلے دن ان کے ساتھ فصیح الدین سہروردی مدہ الذلہ وعلی, اللہ ان کی عمر دراز فرمائے, صحت دے. اکٹھے ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ایک کلام بھی ان کو عرض کیا کہ حضور اس فرمائش سنائیے مجھے مولا علی شیر خدا کی منقبت کا. میں نے کہا, انہوں نے سنائی بھی, تو بڑا ایک عجیب سا لطف بھی ملا. میں آج کی رات سے پیغام بھی دوں کہ آج کی رات یہ بڑی نصیبوں والوں کو ملتی ہے. خوش نصیب ہے یہ چینل بھی, جو آپ سب ساتھی بھی جو یہ پروگرام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ, کیا خبر کہ اس پروگرام کے کرنے سے, حضور کی شانیں بیان کرنے سے یہی ہماری بخشش کے لیے کافی ہو جائے. بے شک بے شک. بس علامہ صاحب میں یہ چاہوں گی کہ آج کی رات کے جو فضائل ہیں وہ آپ کچھ فضائل بیان کریں, کیونکہ اگر ہم فضائل بیان کریں تو یہ ٹرانسمیشن کا جو ٹائم ہے وہ بھی کم پڑ جائے گا, مگر آپ کے روشنی کے اندر میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ بیان کریں. جی انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے کلام کے اندر ایک ذکر ہوا کہ آپ نالین, آپ کی نالین کا رتبہ وہ پڑھ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو اس وقت میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی کوہ طور پہاڑی پہ بلایا زیارت کے لیے, جب آواز دی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فخلا نعلی, موسیٰ جوتے اتار کے آئیں. موسیٰ آپ جوتے اتار کے آئیں, آپ مقدس وادی میں آ گئے کوہ طور پر. اور جب آقا کریم کی باری آئی فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے, کہیں عیسیٰ علیہ السلام ہے, کہیں یوسف علیہ السلام ہے, کہیں یعقوب علیہ السلام ہے, کہیں ابراہیم علیہ السلام ہے, کہیں اسماعیل. یہ ساری مقدس مبارک ہستیاں ہیں, مگر جب آقا کریم کی بات آئی فرمایا آپ نالین سمیت ہی آ جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ فرق ہے, یہ فرق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا, تو حضور پاک کو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب آپ کے لیے ہم نے سواری بھی بھیجی, آپ کے لیے ہم نے جبرائیل فرشتے کو بھی بھیجا, اور آپ کے لیے قرآن میں آیت بھی اتار دی, سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ, ہم خود اپنے محبوب کو لے کر گئے. یہاں یہ جو پریویلیج ہے, یہ جو خوبی ہے, یہ جو شان ہے, یہ باقی اوروں کو نہیں ملی. ہر ایک کے رتبے اپنی اپنی جگہ بجا ہے, ہم سب کی قدر کرتے ہیں, مگر تاجدار کائنات جن کی ہم امت ہیں, اور امتی ہونے کے ناطے آقا کریم کو اتنی شانیں ملی کہ وہ 50 نمازیں تحفے میں لی, ہمارے لیے 5 کروا دی. اور امتی اگر 5 بھی نہ پڑھ سکے, اور حالی نماز بھی نہیں, نماز ظاہر اور باطن کے ساتھ حضوری والی کوشش کریں. اب ہماری جس ایج میں ہم پہنچ چکے ہیں, کب تک ہم خالی بات ہی کرتے رہیں گے؟ کیا جو کہہ رہے ہیں آواز اگر کانوں سے, باطنی کانوں سے سنو تو جواب بھی آ رہا ہوتا ہے, جو کہہ رہے ہو وہ اب ہو بھی جائیے. جو ہم کہہ رہے ہیں ایسے بن بھی جائیں تاکہ وہ بارگاہ اللہ بھی خوش ہو, اس کا محبوب بھی خوش ہو, اور ہم اپنے ظاہر اور باطن کو بھی سنواریں. کم از کم نماز کا میسج لے کے جائیں کہ نماز کو بڑے اہتمام کے ساتھ, جس طرح صحابہ اکرام پڑھتے تھے, دائیں بائیں کا ہوش سیدنا ابوبکر صدیق پڑھتے تھے, دائیں بائیں کا ہوش نہیں رہتا تھا. سیدنا عمر فاروق پڑھتے تھے, عثمان غنی پڑھتے تھے, ذوالنورین 2 نوروں والے, اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جیسی مبارک ہستیاں جب یہ عبادت کرتے تھے تو صرف نماز نہیں, وہ ہر کام, جو ہر کام تھا وہ اس طرح ہی کرتے تھے کہ مولا ہمیں دیکھ رہا ہے. یہی پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پیغام کے ساتھ ہمیں آج کی رات کو منانے, خوشیاں منانے, اور ایک دوسرے کو حضور کی بیٹھ کر گھروں میں محفلیں کریں اور آقا کریم کے تذکرے کریں, حضور کی صفات کے تذکرے کریں, حضور کی ذات کے تذکرے کریں. آقا کریم کس طرح اپنی ازواج کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ کس طرح سلوک رکھتے تھے, اخلاق ایسا تھا آقا کریم کا, کبھی کسی کو تھپڑ تو بڑی دور کی بات ہے, آپ تو ہلکی سی مسواک جتنی ہوتی ہے اتنی سی چوٹ کے ساتھ خواتین کے ساتھ معاملہ کرتے تھے, مارتے نہیں تھے. 10 سال حضرت انس بن مالک آپ کی صحبت میں رہے,
10 سال میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ بھی حضور پاک نے ڈانٹا نہیں. سبحان اللہ. یہ اخلاق بتانے کی ضرورت ہے آج کے نوجوان کو. اور آقا کریم نے اپنی ازواج کے ساتھ انتہائی اخلاق والا تعلق رکھا. کبھی کسی زوجہ کو نہ تھپڑ مارنا تو بڑی دور کی بات ہے. ہم کس طرح کا بیہیویئر کر رہے ہیں, کون سی تعلیم پھیلا رہے ہیں. ایسا نہیں, آقا کریم نے یہی اخلاق پوری دنیا میں پھیلایا, اور آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیں ہر جگہ اپنی زبان کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے. اختلاف بھی کریں, اس میں بھی خیر ہو, اور کسی کی دل آزاری نہ ہو. اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. یہی پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا کہا اور آپ کا یہ محفل سجانا قبول فرمائے. آمین آمین ثم آمین. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت میسج دیا علامہ صاحب نے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی درود ان پر, سلام ان پر. اور بس آج کی جو ماہ مبارک رات ہے, اس مبارک رات کے اندر درود شریف آپ کثرت سے پڑھتے رہیے. کیا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے آپ سے, کیا پتہ ہے کہ یہ عبادتیں آپ کی قبول ہو جائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں بریک کی جانب جانا چاہوں گی. بریک سے آتے ہیں تو پھر ہم جو ہمارا ثنا خوانوں کا گلدستہ ہے ان سے ہم ثنا خوانی کی طرف چلیں گے, اور علامہ صاحب کو میں شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. سب کا بہت شکریہ. ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے. نور محفل پہ چادر تنی نور کی, نور محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. فرش پر دھوم ہے, عرش پر دھوم ہے, بدرش پر دھوم ہے, عرش پر دھوم ہے. بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے, پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے, پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے, ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. ابر رحمت ہے محفل بچھائے ہوئے, ابر رحمت ہے محفل بچھائے ہوئے. آسمان سے ملائکے ہیں آئے ہوئے, خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے. کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے, کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو, مرد دل اور حسن
कमली वाली की नगरी में घर मांग लो, कमली वाली की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलाम था और बेशक के मांगने का मज़ा आज की रात है। और क्योंकि इतनी खूबसूरत रात अल्लाह ताला ने हमें नवाजा, इस रात से हमें ये रात तोहफे में दी कि हम इस रात के तवस्सुत से अपने जो गुनाह हैं उन्हें माफ़ करवाएं, हम परवरदिगार आलम की इबादत करें, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। क्या पता हमारी ये इबादतें कबूल हो जाएं, क्या पता कि हमारी क़यामत जो है वो संवर जाए। और इतना खूबसूरत कलाम था के और अभी कुछ देर पहले जो बात हो रही थी तरबियत की, तो तरबियत की अगर मैं बात करूँ, माशाल्लाह से इतना खूबसूरत कलाम इन बच्चियों ने पेश किया। तो ये ना इनके माँ बाप की तरबियत दिख रही है इन बच्चों के अंदर, क्योंकि आज के इतने मॉडर्न दौर के अंदर होने के बावजूद जब आप हम तो सना बयान कर रहे होते हैं और उसके अंदर आपकी दिलचस्पी होती है, तो वो आपके माँ बाप की जो होती है वो तरबियत होती है। और आपको ये पता है कि ये दोनों बहनें हैं, इनका नाम है निदा कुरैशी और दूसरी बहन जो है इनका नाम है सबा कुरैशी। आप दोनों कब से नात ख़्वानी का जो सिलसिला है वो आपने स्टार्ट किया? हम दोनों ने जो है अपनी अम्मी के साथ स्टार्ट करा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा मेरा नाम निदा कुरैशी नहीं। अच्छा माशाल्लाह। ये जो है हमारी अम्मी जी की पढ़ती थी, जाहिर सी बात है, कहते नहीं एनवायरनमेंट का फ़र्क आता है, तो वो जो माँ के अंदर चीज़ थी वो हम लोगों में ट्रांसफ़र हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। देखें अगर वही मैं बात कहूँगी कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो नौकरी पे ये जो लगाया हुआ है ना, ये ट्रांसमिशन जो आज आप सजीवी देख रहे हैं वीनस टेलीविज़न की तवज्जो से जो आप देख रहे हैं, हमारे जो बैक स्टेज पे जितने भी लोग हैं वो काम कर रहे हैं, इतना प्यारा जो सना ख्वानों का गुलदस्ता था उन्होंने तैयार किया, तो ये सब उन्हीं की रहमतें हैं और उन्हीं की ही नवाजिशें हैं। और बेशक मुझे तो ये लगता है कि ये नेमतें और ये नवाजिशें जो उन्होंने हमें अता की है ना, तो हमारे जो नसीब है वो वैसे ही संवर गए। बताता चलूँ, जैसे कि बता रही कि हमने वालिदा से सीखा, बचपन से सीखा। हुजूर की हदीस है कि साहब माशाल्लाह हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद में 3 चीज़ें मुंतकिल करो, 3 चीज़ें शामिल करो, 3 चीज़ें शामिल करो। सबसे पहले मेरी मोहब्बत, सुभान आका की अल्लाह, मोहब्बत, वाह। दूसरी अहले बैत की मोहब्बत, उनकी आल की मोहब्बत, बेशक, तीसरी कुरान मजीद की मोहब्बत। तो सुभान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, जब ये सुभान चीज़ अल्लाह। आपके अंदर मुंतकिल हो जाएगी तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे यही नाते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसी तसलसल को जो है वो बरकरार रखना चाहूँगी और एहसन कादरी की तरफ हम जाएंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ वीनस टीवी का, जिनके तवज्जो से हाज़िरी हो रही है। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में आमीन आमीन आमीन। औज पाना मेरे हुजूर का है, औज पाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना अर्श से भी आगे हो आए, अर्श से भी परे हो आए, आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे
हुजूर का है आना जाना, शादियाँ ने बजे शबे मेरा, शादियाँ ने बजे शबे मेरा, आना जाना आज जाना मेरे हुजूर का है आज जाना, मेरे हुजूर का है अर्श जाना, मेरे हुजूर का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलाम था। और मैं ये चाहूँगी आपसे भी कि बस ऐसा कलाम अता कीजिए कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आज की रात की जो फजीलत है ना, वो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा हक अदा करते हैं उसका। वो देखिए, आप कलाम सुने, आपको इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, क्योंकि आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। और हम जो सुनने वाले हैं, मैं आपको बताऊं, जो सुनने वाले हैं उनका भी इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। और मैं क्या पढ़ने लगा हूँ, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। एक वक्त ऐसा है अल्लाह करीम के हुजूर का दरबार हो और हम सब मौजूद हों, फिर ये शेर और पढ़ने में मजा आएगा। क्या? दरे रसूल पे सा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। क्या नहीं देखा हुजूर के दरबार में? कोई सवाल करे और वो अता ना करे, कोई सवाल करे और वो अता। और महशर का दिन है, कहा खुदा ने शफाअत की बात महाशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में। कमो बेश 1,24,000 पैगंबर हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। पाकिस्तान में किसी को कैदी बना दे तो कहता है या अल्लाह मुझे तो छुड़वा, लेकिन मदीने का जो कैदी है, असीर कहते हैं कैदी को, अब जो मदीने में कैद हुआ वो क्या कहता है? कैद असीर उसी को बना कर रखे मदीने में, असीर उसी को बना कर रखे
مدینے میں تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے اور ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے عطا کیا اور بے شک ایسا ہی ہے کہ واقعی ہمارے منہ میں نہ ہو ایسی زبان جو دیکھیں نا وہ شاعر کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر رکھا. اب اللہ کا آپ ذکر کرتے مگر محبوب کا نہیں کرتے تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ تبھی راضی ہوگا جب اللہ کا محبوب راضی ہوگا. الحمدللہ. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں. آج جو کائنات سجی ہے، آج کائنات میں جو روشنی ہے، آج جو کائنات بنی ہے وہ میرے آقا کے لیے بنی. اور الحمدللہ ہم اسی آقا کی امتی ہیں جو الحمدللہ آج بیٹھ کر تذکرہ معراج بھی ہوا، محفل معراج بھی ہوئی، بزم معراج بھی ہوئی، اور جس طریقے سے الحمدللہ آپ لوگوں نے سجایا ہے اور معراج کا ذکر ہوا ہے الحمدللہ. اللہ ہم سب پر اور سننے والوں پر سب پر کرم فرمائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہاں پہ عبادت کی ہے. بالکل حضور کا ذکر عبادت ہے. بالکل حضور کا ذکر عبادت ہے. اور الحمدللہ جس نے بھی ہمارے سننے والے جتنے بھی حضرات ہیں وینس ٹی وی کے اور جو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ندا شیخ صاحبہ کو، کاشف خان صاحب کو، ماشاءاللہ جس طریقے سے الحمدللہ آپ لوگوں نے پیش کی ہے ٹرانسمیشن، اللہ آپ سب کا ہمیں ناصر. آمین آمین. اور بالکل وینس ٹیلی ویژن کا جو ایک خاصہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ گلدستہ سجا ہوا تھا، اتنا خوبصورت گلدستہ تھا، اور ہم نے ثنا خوانی بھی سنی، ساتھ میں ہم نے علامہ صاحب کا بیان بھی سنا، اور آج کے جو دن کی فضیلت ہے وہ بھی ہم نے جانی. اور بس اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ پروگرام کا جو ہے نا وہ اختتام ہوا جاتا ہے، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، دل بالکل نہیں ہے کہ دل بالکل نہیں ہے کہ ہم اس کو اختتام کی طرف لے کر جائیں. مگر بہت بہت شکریہ میں اپنی پوری ٹیم کا، اسپیشلی انور بھائی کا اور وجی کا، سید آل عباس کا، رحمان کا، اور جو ہمارے وی پی ہیں بلال کریم ان کا، اور عبد المجید آدم صاحب کا، جو اس وینس ٹیلی ویژن کے روحیں رواں ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کروں گی کہ اتنا خوبصورت جو وہ انہوں نے گلدستہ سجایا، ہمیں موقع دیا اس نوکری کا کہ ہم یہاں پہ آقا کی شان بیان کر سکیں. خیر ہماری تو اتنی اوقات ہی نہیں کہ ہم آقا کی شان بیان کریں، مگر پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں سب کا شکریہ ادا کروں گی. باسط رانا کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی، اور جاتے جاتے آپ کا دعا کا میں ایک چاہوں گی کہ آپ ایک کلام جو ہے عطا کریں. الحمدللہ اس وقت ہم اس عروج پر پہنچے ہوئے ہیں ہماری ٹرانسمیشن، اور یقینی طور پر یہ آخری کے مراحل ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں، مناجات پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شب معراج کی اس پروقار رات میں جو الحمدللہ ہم یہاں اس وقت موجود ہیں. میں دعا پیش کرنے لگا ہوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں جو یہاں سب بیٹھے ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی نگاہیں نیچے کر کے اپنے رب کو راضی کریں اور ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا
مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. یقیناً اس وقت کافی لوگ ہسپتالوں میں بیمار ہوں گے, یقیناً کافی لوگ اس وقت مفلس ہوں گے, پریشان ہوں گے, ہر ایک شخص اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہوگی, کسی کے 10 معاملات, کسی کے معاملہ, ہر لحاظ سے آج ہاتھ اٹھائے اور وہ یہ کہے الہی تجھے واسطہ پنجتر کا ہو شاداب گلچا دلوں کے چمن کا میں صدقہ سہارا صدا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. میں آپ سے بھی کہوں گا میرے مولا آپ بھی پیش کریں. میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم. مل کر اللہ سے اپنی گناہوں کی بھی معافی مانگے اور اللہ کو راضی کریں اور کہیں میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم. ہاں میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم. مولا مولا میرے مولا میرے مولا مولا ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے مولا
इशारा मिले मौला, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम। मौला मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला हो करम, मेरे मौला करम हो करम।